کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک فرض کریں جو ایک ایکسپیریمنٹل طور پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ادھر کئی کلیگ ہیں جنہوں نے اسٹارٹ کیا اور بڑے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ سے اسٹارٹ کیا, لیکن وہ جسے بھی بات کیا وہ نقصان میں ہی اس نے وہ ڈسہارٹ ہی ہوا اس بزنس سے. ڈسہارٹ ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ یا تو وہ آپ کا برڈ سروائیو نہیں کرتا, یا وہ اگر وہ بیچنے جاتے ہیں تو وہ اس پرائز پہ بکتا نہیں ہے. تو اس کے پیچھے آپ کی کیا آپ کو لاجک سمجھ آتی ہے کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, اگر میں گھر پہ اپنے کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ فار این ایگزامپل میں 50,000 سے 1,00,000 روپے سے شروع کرتا ہوں ایک بزنس, ٹھیک ہے, اور میں اس کو بریڈ بھی کرواتا ہوں, میں ایک بریڈر لے لیتا ہوں ساتھ, کھانا پینا بھی اس کا پورا کہہ رہے ہیں, اس کو ایک پورا ماحول بھی دے رہے ہیں, ایک سیٹ اپ بھی دے رہے ہیں, پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ اگر اس بزنس میں نقصان ہوتا ہے نا, اگر میرے ساتھ فار ایگزامپل جو لوگ اٹیچ ہیں اور پچھلے 5 سے 6 سالوں سے ماشاءاللہ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ بیچنے میں ان کو نقصان نہیں ہے. وہ جو آپ کا سوال تھا, 2 سوال تھے بیسکلی, کہ دونوں جگہ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک تو مرنے مرانے کی ٹینشن ہوتی ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی, وہ تو دیکھیں اگر میری بات کریں نا, اگر آج میں ادھر دانش عارف یہاں پہ آپ کے سامنے اگر کامیاب بن کے بیٹھا ہوا ہے نا, تو اس کے پیچھے کم سے کم 3 بہت بڑے بڑے نقصان ہیں. اچھا, اگر وہ میری زندگی میں نہیں ہوتے تو مثال کے طور پہ شاید میں کبھی سیکھ بھی نہیں سکتا. جب اس کام کو آپ نے سلیکٹ کیا کہ ہاں یار مجھے اسی کا ہی کام کرنا ہے, تو شوق کہاں سے پیدا ہوا, کیسے آپ اس سب کو لے کے چلے, اور کیا مائنڈ تھا کہ کس طرح میں نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے, کیوں اسی فیلڈ میں کیوں آنا ہے, اور ایک وہ پوری جرنی ابھی تک یہ 9 سال کی جرنی ذرا تھوڑے سے. مجھے شوق ہوتا تھا بچپن سے ہی, پاکستانی اصیل ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ, جو ہماری ایک خود کی ایک بریڈ الحمدللہ سے, اس کا میں بہت شوق ہوتا تھا, لیکن پیسے نہیں ہوتے تھے کہ اسے میں بائی کر سکوں. میں نے لوگوں کی مطلب یہ ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے گھروں پہ جا جا کے ترلے کرنے, منتیں کرنی ان کی کہ یار مجھے اس کے انڈے ہی دے دو, چلو کچھ دے دو, میں شوق پورا کر سکوں, لیکن کوئی نہیں دیتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ٹائم بعد جب ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا شفٹ ہوئے گھر سے, تب میں نے کچھ فینسی برڈ سے جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ لیا, جن کی اماؤنٹ جو تھی وہ 45,000 تھی, جو بھائی نے دی مجھے کہ یار چلو شروع کرتے ہیں. تب بزنس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. یہ اس ٹائم کی بات ہے, اراؤنڈ 8-9 ایئرس, جب پاکستان میں مرغوں کے کاروبار کو ایسے سمجھا جاتا تھا کہ یار اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ مرغوں کا کاروبار کر رہا ہے تو ایک ایز اے گالی سمجھا جاتا تھا, ایز اے مطلب ایک رسپیکٹ والا کام نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ کیا ککڑوں والا آ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس ٹائم میرے لیے مطلب میں نے پاکستان میں اس ٹائم نیا نیا آئی فون ایکس ایس میکس آیا تھا, تو میں نے پاکستان کی فیلڈ میں کچھ 3-4 گروپس میں ایڈ تھا واٹس ایپ میں, تو میں نے اس میں ایک ویژن کریٹ کیا اس کی اچھی سی فوٹوگرافی کر کے. مطلب پاکستان میں یہ تھا کہ یار ایک نیا ویژن تھا کہ یار اتنی پیاری مرغیاں, مطلب وہ مرغیاں ہی تھیں, لیکن ان کو میں نے پریزنٹ اس طریقے سے کیا کہ وہ لوگوں کو پسند آ گئی. وہ فینسی برڈ سے میرا اسٹارٹ اپ شروع ہوا ماشاءاللہ. میں نے کوئی 1 سال پورا آلموسٹ غوثیہ فینسی برڈز کے نام سے اپنے آپ کو میں نے متعارف کروایا مارکیٹ میں. میں نے کمانے کی طرف نہیں سوچا. میرے اگر آپ فرسٹ 3 ایئرز اگر آپ دیکھیں گے نا, تو میرے پاس کچھ نہیں تھا, یا نقصان تھے یا وہی کچھ کما کے اسی میں ہی لگ رہا تھا. اپنا نام بنا رہا تھا میں, اپنا مطلب اپنے آپ کو لوگوں کے ہر ایک کے دل میں جو ہے نا وہ میں اپنا نام فٹ کر رہا تھا. یہ میری ویژن تھا میرا کہ یار کمانا میں نے کچھ نہیں ہے بے شک, لیکن میں نے پہلے اپنا نام بنانا. فرسٹ شپمنٹ میں نے جب امپورٹ کی پاکستان میں کرنی تھی, خود ماشاءاللہ سے امپورٹ کی الحمدللہ سے, فرسٹ امپورٹ ابھی کرنی تھی مجھے اس شپمنٹ میں, پہلی ہی شپمنٹ میں, چونکہ مجھے یہ تھا کہ یار گورے ایسا نہیں کر سکتے, جو فارنرز ہیں وہ تو مطلب میں سمجھتا تھا کہ یار پاکستانی بیچارے بدنام ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک پالش فارنر تھا جس نے مطلب آپ یہ ذہن میں رکھیں فرسٹ شپمنٹ ہو میری, اور سارا کا سارا ٹرسٹ پہ پیسے لوگوں کے تھے. لوگوں نے میرے پہ بھروسہ کیا, مجھ سے ایڈوانس اماؤنٹس دیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 سال میں نے اس لیول پہ ٹرسٹ ماشاءاللہ لوگوں نے میرے پہ کیا کہ 37 لاکھ سے زیادہ کی اماؤنٹ تھی وہ, جو میں نے پہلے ہی شپمنٹ میں لوگوں نے ایڈوانس پے کی اور میں نے اس کو آگے پے کی, اور وہ 37 لاکھ کا پورا مجھے پہلی ہی شپمنٹ میں لاس ہوا. اس بندے نے مجھے برڈ بھیجے ہی نہیں, برڈز بھیجے ہی نہیں مجھے. اب میرے لیے اس فیلڈ میں بہت بڑا چیلنج تھا وہ ٹائم کہ اب میں کیا کروں, میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں.
اب جو لوگ ڈیفینیٹلی مجھے جانتے تھے, مجھ سے ملے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا یار یہ بندہ خراب نہیں ہے. میں نے ان کو ساری بات بتائی, میں نے کہا یار یہ ہوا ہے میرے ساتھ, اب میرا اس میں کیا قصور ہے. میری اس ٹائم ایج آپ یہ دیکھ لیں, اگر ابھی 25 ہے آلموسٹ, تو میری آپ اس ٹائم دیکھ لیں کہ کیا ایج ہوگی, کیا ایک مثال کے طور پہ کیا کیپیسٹی ہوتی ہے کسی ایک آلموسٹ بچوں والی ہی ایج ہوتی ہے, 16-17 سال کوئی بڑی ایج نہیں ہوتی. تو کیا میری کیپیسٹی تھی. پھر میرے بھائی نے مجھے جو ہے نا وہ حوصلہ دیا, باہر والا بھائی ہے میرا, اس نے مجھے حوصلہ دیا, نے کہا نہیں یار ہمت نہیں ہارنی, آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ کر سکتے ہو. کیونکہ سب نے دیکھا ہوا تھا کہ یار اس نے 1 سال میں اس لیول پہ ماشاءاللہ محنت کی, اب یہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے. پھر وہاں سے ماشاءاللہ سے شروع کیا. کم از کم مجھے وہ 1 سال لگا وہ سارا لاس کور کرنے کے لیے, لیکن کیا ماشاءاللہ سے. 1 سال کے بعد الحمدللہ سے پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر میں نے وہ شپمنٹس منگوائی, وہ ذات کے اینیملز پاکستان میں امپورٹ کیے ماشاءاللہ. شروع میں نے بہت ساری بریڈز امپورٹ کی پاکستان میں, لیکن پھر یہ پچھلے 5 سال سے آلموسٹ یا 6 سال سے آلموسٹ ہو گیا میں نے صرف شامو بریڈ پہ ورکنگ کی. مجھے ایک چیز نظر آئی کہ یار اس میں ایک تو خود کے لیے بھی پروفٹ ہے اور لوگوں کے لیے بھی زیادہ پروفٹ ہے اس میں. مطلب لوگ فار ایگزامپل میرے پاس وہی چیز بلیو کریں آپ, لیٹس سپوز اگر فار ایگزامپل ایک 10,000 کی بکری ہے نا, وہی لوگ اپنی مثال کے طور پہ کریڈیبلٹی خود گراتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں نقصان ہو گیا بزنس میں, فار ایگزامپل میرے ساتھ نہیں کام کرے, لیٹس سپوز کوئی ایک عام انسان ہے, وہ کہتا ہے یار میں شامو کی فیلڈ میں انٹر ہونا ہے میں نے. اب وہ جب اس نے سوشل میڈیا بنانا ہے ڈیفینیٹلی, اب اس پہ اس کی چیز کی ویلیو اس نے خود بنانی ہے. اب ایک چیز کی 10,000 ویلیو ہے, جب میں فار ایگزامپل میں ایک چیز کی 20,000 روپے میں چیز بکنگ پہ میرے پاس ایٹ اے ٹائم مور دین 2,000 چکس سے زیادہ کی بکنگ ایٹ اے ٹائم کھڑی ہوتی ہے, جس کا 3.5 سے 4 ماہ میں ٹائم دیتا ہوں بکنگ ٹائم, جو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی کم از کم 10 چکس کی بکنگ ہوتی ہے, 100-200 چکس کی بھی بکنگ ہوتی ہے, جنہوں نے مجھے کچھ نے جو ہے وہ 3 ماہ بعد ڈبل پرائز پہ سیل کرنے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس سے بڑی کرتے ہیں, اس سے کرتے ہیں کہ جی اس کو بریڈر بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بریڈر بنا کے پھر مجھے اس کا منتھلی بیسس پہ چوزا سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہر بندے کی ویژن ہے. تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار آپ کے نقصان کی سب سے بیسک وجہ ہوتی ہے آپ خود وجہ بنتے ہیں کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کرتے ہیں. ایک چیز کی ویلیو آپ 20,000 آپ کے پاس چیز بھی اس کرائٹیریا کی ہے, تو پھر آپ اس کو کیوں 5,000 میں یا 4,000 میں سیل کرتے ہو. مطلب ایک چیز کی ویلیو جب اتنی ہے تو پھر آپ اس کو اتنے میں سیل کرو. تو یہ بیسک 2 جو چیزیں نقصان کی وجوہات ہوتی ہیں نا, اس میں جو سیل کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. کیونکہ دیکھیں مرنے مرانے کی تو ہر بندہ سمجھتا ہے, یا دیکھیں انسانی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان کا بھی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یار اس نے اگلا ٹائم میں نے بھی ہوں تو میں نے سانس لینا یا نہیں لینا. تو اس میں میرے نہیں نزدیک کہ وہ نقصان کے زمرے میں آتی ہے وہ چیز کہ جو ان کا مر جانا. جب تک میں نے آپ کو پراپر گائیڈنس, میرے ایون کہ یوٹیوب پہ ساری چیزیں لنکس موجود ہیں, پلس میں وائس میسیجز میں, پلس میرے پاس فزیکلی جو آتا ہے اس کو میں خود گائیڈ کرتا ہوں. مطلب میری اینڈ سے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک چھوٹے بچے کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا, میں وہ سکھا کے بھیجتا ہوں, کیونکہ میں اس کو ایز اے فیلڈ خود رن کرتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے الحمدللہ سے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار کسی کے پاس ایک بھی کوئی جو ہے نا وہ ہول نہیں رہنا چاہیے نقصان کا. ٹھیک ہے, مطلب ہر طریقے سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ سے یار وہ ٹھیک ہے, نقصان ڈیفینیٹلی جو ہونا ہے زندگی میں لکھا ہوا تو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ یار اگلے کا نقصان نہیں ہو. جب نقصان نہیں ہوگا تو وہ موٹیویٹ رہے گا انشاءاللہ سے. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے کہ اگر اس مرنے مرانے کی چیز کو نکال دینا تو پھر دوسری چیز آ جاتی ہے بیسک جو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, جو میرے ساتھ نہیں اٹیچ. لوگوں کو بیسک پرابلم ہوتی ہے کہ یار یہ سیل کدھر کریں گے, لے تو لیے. فار ایگزامپل آج کتنے ہی لوگ آپ بلیو کریں جو مجھ سے تو لیتے ہیں, تو میرے پاس تو ان کو شیورٹی ہوتی ہے, میں تو ان سے خریدتا ہوں الحمدللہ سے, کہ پوری ماشاءاللہ سے پاکستان جانتا ہے الحمدللہ سے. لیکن میں کتنے ایسے لوگوں کو سپورٹ ساتھ کرتا ہوں جو بیچارے باہر سے لے لیتے ہیں اور وہ ان سے خریدتے نہیں ہیں, اور پھر ان کو مجھے ہی خریدنا پڑتا ہے. اور وہ پھر کیا کرتے ہیں, پھر وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مطلب برڈ اچھا ہے ان کے پاس, تو پھر میں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں ساتھ میں کہ یار چلو کوئی بات نہیں, آپ بھی اگر اچھا برڈ رکھ رہے ہو, آپ سے نہیں خرید رہا کوئی, میں نے چونکہ اس پہ ایک ٹائم گزارا ہوا, اس شامو بریڈ کے لیے خاص طور پہ. اچھے برڈ کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ اچھے برڈ کی پہچان اگر آپ شامو برڈ کی پہچان کریں گے نا, تو آپ کے سب سے پہلے بیک سے شروع کرے گا. ٹھیک ہے, بیک کے بعد اس کی کومب آئے گی, ایک چیز کے پوائنٹس ہیں آپ کے پاس. آپ کے جرمن جیسے ہم لوگ ہر سال ماشاءاللہ سے پاکستان میں بہت بڑا شو ماشاءاللہ سے آرگنائز کرتے ہیں. جیسے اس سال مطلب 2025 میں فیبرری میں جرمنی کے 3 بڑے ججز ماشاءاللہ سے اس شو کو
ماشاءاللہ سے جج کرنے آتے ہیں. اچھا. اس سے لوگوں کے اندر لاسٹ ایئر بھی کروایا تھا, اس سے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں میں ایک اور موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ یار یہی لوگ تھے جن سے انہوں نے برڈز امپورٹ کیے تھے پاکستان میں, اور یہی لوگ اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ہم ان کو فزیکلی لائیو, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ہم نے شو کروایا اس میں پراپر جرمن سٹینڈرڈز کے مطابق ہم نے وہ شو کروایا. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس سال میں نے اس سے بھی بڑا شو انشاءاللہ سے غوثیہ فینسی برڈز کے پلیٹ فارم سے کروانا ہے انشاءاللہ سے, جس میں اور زیادہ امپروومنٹس کے ساتھ, پلس جو وہاں پہ مطلب میری بیسکلی صرف اور صرف میں پیسے سے کاروبار نہیں کسی کو کرواتا, مطلب میرے پاس یہ بھی ہوتا ہے. لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں کہ یار میں بہت, جیسے آپ نے کہا کہ یار میرے کوئی کولیگز ہیں, لیٹس سپوز کوئی شروع بھی کرنا چاہے, ٹھیک ہے, تو میں سب سے پہلے اگر کوئی میرے پاس آتا ہے نا, فار ایگزامپل میں اس سے دیکھ کے ہی نا پہچان جاتا ہوں کہ یار یہ نا تھوڑا ماڑا بندہ ہے, اس کو میں نے نا تھوڑے کم سے ہی شروع کروانا ہے اس کو, کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کسی مثال ہے مرنے مرانے کی ہی ٹینشن ہوتی ہے نا زیادہ سے زیادہ, اب یہ اگلا بندہ بیچارہ اگر برداشت کر سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا پھر وہ بیچارہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. اب اگر وہ آتا ہے میرے پاس تو میں اس کو 2 چوزوں سے میکسیمم 2 چوزوں سے شروع کرواتا ہوں, صرف اور صرف کہ یار آپ 2 چوزوں سے, سب سے کم پرائز والے چوزوں سے شروع کرو, ان چوزوں کو ڈبل پرائز پہ سیل کرو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں سے کیا کرو, اپنا جو انویسٹمنٹ تھی اس کو نکالو, جو آپ کے 2 چیزیں پروفٹ ہے نا آپ کی, وہ 2 چیزیں مجھ سے بائی کر لو.